بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آن دا ایشو میں ہوں آپ کے ساتھ ذیشان علی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے گزشتہ روز گھوٹکی کے قریب 2 مسافر ٹرینوں میں خوفناک تصادم سے 62 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ پیر کی صبح گھوٹکی کے قریب ریتی اور ڈھیر کی ریلوے اسٹیشنز کے درمیان کراچی سے سرگودا جانے والی ملت ایکسپریس، جبکہ راولپنڈی سے کراچی آنے والی سر سید ایکسپریس کے درمیان تصادم سے کئی بوگیاں اتر گئیں۔ کراچی سے سرگودا جانے والی ملت ایکسپریس کی 6 بوگیاں ٹریک سے اتر کر دوسری ٹریک پر چلی گئیں۔ اس اثنا میں مخالف سمت سے آنے والی سر سید ایکسپریس بھی پہنچ گئی اور ملت ایکسپریس کی اتری ہوئی بوگیوں سے ٹکرا گئی۔ حادثے کے نتیجے میں اب تک 62 افراد کی ہلاکت ہو چکی ہے، جبکہ 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن سے 11 کی حالت نازک ہے، اور ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر ملت ایکسپریس میں سوار جو مسافر تھے ان کی ہوئی، جبکہ سر سید ایکسپریس کے زیادہ مسافر زخمی ہوئے ہیں۔ ایس ایس پی میرپور عمر طفیل کا کہنا ہے کہ حادثے میں 7 بوگیاں متاثر ہوئی ہیں، جن میں 3 بوگیاں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ ریسکیو رضاکار کے علاوہ رینجرز اور پاک فوج کے اہلکار بھی امدادی کاموں میں مصروف رہے۔ معمولی زخمیوں کو قریبی ہسپتال میں اپنی مدد آپ کے تحت منتقل کیا گیا، جبکہ شدید زخمیوں کو سکھر اور رحیم یار خان منتقل کر دیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق ٹرین 100 سے زیادہ سپیڈ میں جا رہی تھی۔ تقریباً 3:40 پر زوردار جھٹکے لگے، جس کے نتیجے میں ڈرائیور نے ٹرین کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ٹکرا گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ملت ایکسپریس کی کچھ بوگیاں ٹریک سے اتر کر دوسرے ٹریک پر آ گئی تھی، جبکہ ٹرین خود آگے چلی گئی۔ ڈیر کی ٹرین حادثہ کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق پٹری کا جوائنٹ ویلڈنگ سے جوڑا گیا تھا، جو ٹوٹا ہوا پایا گیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق ملت ایکسپریس 3:38 پر ڈھیرکی کے ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہوئی۔ ملت ایکسپریس کراچی سے روانہ ہوئی ہی تھی، جبکہ رتی اور ڈھیرکی کے درمیان ڈی ریل ہوئی۔ ریلوے سکھر کنٹرول سے 4 بجے حادثے کی پہلی کال موصول ہوئی۔ دوسری جانب سے آنے والی ملت ایکسپریس کی 12 کوچز ٹریک سے اتر گئیں۔ سر سید ایکسپریس ملت ایکسپریس کی ٹریک سے اتری بوگیوں سے جا ٹکرائیں۔ اس حادثے کے نتیجے میں سر سید ایکسپریس کے انجن سمیت 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئی تھیں۔ روہڑی سے ریلیف ٹرین 5:20 پر جائے حادثہ کی جانب روانہ ہوئی اور ریلیف ٹرین 9 بجے جائے حادثہ پر پہنچی۔ ریلیف ٹرین پہنچنے کے بعد 9:30 پر ریلیف آپریشن شروع ہوا۔ ڈھیرکی میں ملت اور سر سید ایکسپریس کے درمیان ہونے والے تصادم کے نتیجے میں کم از کم 62 افراد جاں بحق ہوئے اور 100 سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ ٹرین حادثے کے بعد ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے، تاہم ٹریک کی بحالی کا کام جاری ہے۔ ڈی ایس ریلوے سکھر طارق لطیف کے مطابق 29 گھنٹے بعد ریلوے ٹریک پر ٹریفک بحال کر دی گئی ہے۔ کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی متعدد ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار رہنے کے بعد بحال کر دی گئی ہیں۔ ڈی ایس ریلوے سکھر نے بتایا کہ اتوار سے رکی ٹرینیں اب منزل مقصود کی طرف چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ متاثرہ ٹریک پر فی الحال ٹرینوں کی اسپیڈ کم رکھی گئی ہے۔ طارق لطیف کا یہ بھی کہنا ہے کہ حادثے کی وجہ سے 35 مسافر ٹرینیں مختلف اسٹیشنوں پر رکی ہوئی تھیں۔ حادثے کا شکار ہونے والی ٹرینوں میں 1259 مسافر سوار تھے۔ ملت ایکسپریس میں 765 اور سر سید میں 504 مسافر موجود تھے۔ ملت ایکسپریس کراچی سے سرگودا اور سر سید ایکسپریس لاہور سے کراچی جا رہی تھی۔ ان 2 ٹرینوں کے حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی اکثریت غریب اور متوسط گھرانوں سے ہے، اور ان کی بڑی تعداد کراچی میں مختلف مزدوری کرتی ہوئے ان لوگوں کی ہے جو حادثے کا شکار ہوئے۔ ہر گھر اور خاندان کی الگ کہانی ہے۔ کوئی روزگار کے لیے واپس کراچی جا رہا تھا، تو کوئی اپنے پیاروں کو ملنے کے لیے اپنی آبائی علاقوں کا سفر کر رہا تھا، مگر ان میں ایک چیز مشترکہ تھی: ان لوگوں نے سستے اور محفوظ سفر کے لیے ٹرین کا انتخاب کیا، مگر یہی سفر کئی لوگوں کی المناک موت کا باعث بن گیا۔ ریلوے کا یہ حادثہ پہلی بار نہیں ہوا۔ ان حادثات کی بڑی وجوہات میں ٹرینوں کا پٹری سے اتر جانا یا ٹرینوں کے درمیان تصادم شامل ہے۔ بمشکل ہی کوئی سال ایسا گزرا ہوگا جس میں کسی ٹرین حادثے کی خبر سامنے
نہ آئی ہو۔ اب تک ہزاروں افراد ان حادثات میں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مگر کیا کبھی آج تک ایک ایسا کسی حادثے کے بعد ایسے اہل سیاست نے سنجیدگی سے موضوع بحث بنایا ہو اور غور کیا ہو کہ جو حادثہ کیوں رونما ہوا، اس کی وجوہات کیا تھی، اور آئندہ ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے؟ پارلیمان کی تاریخ میں کبھی ایسے کسی حادثے کے بعد کوئی سنجیدہ سیشن ہوا ہی نہیں جہاں کسی نے کوئی معقول تجویز دی ہو یا ڈھنگ کی کوئی بات کی ہو۔ انسانی المیے سے کسی کو غرض نہیں، سب اپنی اپنی سیاسی ضرورتوں کو پیٹ رہے ہیں۔ 4 دن شور مچائے گا یہ حکومت، 4 دن شور مچائے گی، حکومت پر لعن طعن ہوگی، اور اس کے بعد ہم سب اس حادثے کو بھول جائیں گے، یہاں تک کہ ایک نیا حادثہ ہوگا اور وہی لعن طعن اور وہی عذر گناہ پوری قوم کے اسباب کا امتحان لینا شروع کر دے گا۔ سوال اس وقت یہ ہے کہ کب ہمیں اس تعفن سے نجات ملے گی، یا پھر یہ سب ہماری قسمت کا حصہ بن چکا ہے؟ وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ملک میں ہونے والے ٹرین حادثات کا ذمہ دار قرار دیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ ٹرین حادثے پر ہم سب دکھی ہیں، ٹرین حادثے پر مکمل بحث ہونی چاہیے۔ تقریر کے دوران اپوزیشن نے شور شرابہ کیا، تاہم انہوں نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا کہ حادثے سے پتہ چلتا ہے برسوں سے غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ریلوے کے نام پر کئی کرپشن سعد رفیق نیب کیسز بھگت رہے ہیں۔ کرپٹ، نالائق، نااہل، بے وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، سالوں کی نیگلیجنس ہے، یہ ایک سالوں کا فرق ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں ان حادثوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ الحمدللہ ملک کے اوپر نواز شریف صاحب آ گئے اور حکومت آ گئی۔ ہمارے سامنے منگلا میں ایک پورا ٹریک جاتا تھا، 3-4 دن بعد پتہ چلا کہ وہ ٹریک غائب ہو گیا ہے۔ پتہ چلا کہ اتفاق والوں نے ریلوے کے ٹریک خرید لیے ہیں۔ جناب اسپیکر، مجھے آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ 2/3 بجٹ جو انہینس کیا گیا اس کے نتیجے میں لوکوموٹیو لیے گئے، جس کے اوپر ہمارے سابق وزیر سعد رفیق صاحب ابھی بھی نیب کا ریفرنس فیس کر رہے ہیں۔ یہ تھی فواد چودھری کی گفتگو، جنہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس پر بات کی۔ اب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سابق وزیر ریلوے سعد رفیق نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آج گھوٹکی کے قریب 2 ٹرینوں کا حادثہ ہوا، یقین ہے ریلوے کا شعبہ FGIR حادثے کی پڑتال کرے گا۔ سابق وزیر ریلوے نے کہا کہ ٹرین کی 3 بوگیوں کے چلنے پر حقائق کو چھپایا گیا تھا۔ حادثات کی بڑی وجہ حفاظتی اقدامات کا نہ ہونا ہے۔ حکومت نے ریلوے کے ترقیاتی بجٹ پر 60 سے 65% کٹ لگایا ہے۔ ٹریک اور لوکو موٹو کی مرمت نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب آپ فنڈ نہیں دیں گے تو ایسے حادثات ہوتے رہیں گے۔ حیا بے شرم لوگ، ایک کرپٹ گروہ اس ملک پر مسلط کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے دور کا آخری خسارہ نکالیں اور ان کے دور کا خسارہ نکالیں، کس کے دور کا خسارہ زیادہ ہے؟ ہمارا آخری ڈیولپمنٹ بجٹ 40 بلین تھا، ان کا 16 یا 18 ارب ہے۔ کہاں 40 بلین، کہاں 16 یا 17-18 ارب۔ تو آپ نے تو ترقیاتی بجٹ پہ تقریباً 65% کٹ لگایا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ کیسے ظالم اور بے حس لوگ پاکستان پر مسلط ہیں۔ 3 سال میں 8 بڑے ٹرین حادثات کے بعد بھی حکومت اپنی مجرمانہ غفلت قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جتنے لوگوں نے اپنے پیاروں کو ان حادثات میں کھویا، میری دعائیں اور نیک تمنائیں ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جاں بحق افراد کی مغفرت فرمائے۔ ڈھیرکی کے حادثے میں کوئی ابہام نہیں۔ ڈھیرکی کے قریب ٹرین سانحے میں سے 3 دن پہلے ہی ریلوے افسران نے ٹریک خراب ہونے کا انتباہ جاری کیا تھا۔ چیف انجینئر کا 4 جون کا خط سامنے آ گیا ہے۔ DES سکھر طارق لطیف نے کہا ہے کہ کئی بار ٹریک مرمت کے لیے محکمے کے اعلیٰ حکام کو لکھا ہے، کچھ نہ ہوا، تاہم چیف انجینئر کے 4 جون کے خط میں انہوں نے DES ریلوے کو لکھا کہ آپ کو مرمت کے لیے تمام وسائل دیں گے، لیکن کام شروع کیوں نہیں کیا؟ جس کے جواب میں DES ریلوے نے لکھا کہ 100 روپے کا کام 1 روپے میں نہیں ہوتا،
ادھر گزشتہ دنوں وفاقی انسپیکٹر جنرل ریلوے فروخ تیمور اور ڈی ایس ریلوے سکھر طارق لطیف کے درمیان سخت گفتگو کا تبادلہ ہوا اور وفاقی انسپیکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ ایس سکھر کا دماغی توازن درست نہیں۔ سکھر ڈویژن کے متعلقہ افسر ہیڈ کوارٹر کو بتا چکے تھے کہ اس علاقے میں ریل کی پٹری خستہ حال ہے۔ خواجہ سعد رفیق نے آج تصدیق کر دی کہ ترقیاتی منصوبوں بالخصوص پٹری اور انجنوں کی حفاظت کے لیے کافی رقم مہیا نہیں، اس لیے زیادہ تر حادثے انہی علاقوں میں رونما ہوتے ہیں۔ افسوس کہ اس ہولناک حادثے کے بعد کسی کو ادراک تک نہیں ہوا پٹری کی مرمت کا کام مسلسل کیوں ملتوی ہوتا رہا، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے اعظم سواتی نے بھی جے وقوعہ کا دورہ کیا اور اعتراف کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ریلوے کے حکام حادثے کے ذمہ دار ہیں، انہیں ریلوے کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، یہ ایک مافیا ہے، میں خود اس کے خلاف تحقیقات کروں گا۔ سکھر کا ڈی ایس اچھا انسان ہے، حادثے کے ذمہ داروں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان میں ریلوے کا نظام بہت وسیع مگر کافی پرانا ہے اور جس نوعیت کی بحالی کی اسے ضرورت تھی وہ نہیں ہو رہی۔ پاکستان میں ٹرین کے جان لیوا اور بڑے حادثات زیادہ تر سندھ کے علاقوں میں ہوئے، جن میں سینکڑوں جانیں چلی گئیں اور کئی مسافر زخمی ہوئے۔ 4 جنوری 1990 میں پنو آکل کے قریب ٹرین حادثہ 350 افراد کی جانیں لے گیا۔ 13 جولائی 2005 کو گھوٹکی میں ایسا ہی حادثہ پیش آیا جس میں 134 افراد جاں بحق ہوئے۔ 28 فروری 2020 کو سندھ کے شہر روہڑی میں کراچی سے لاہور جانے والی پاکستان ایکسپریس اور ایک بس کے درمیان تصادم میں کم از کم 22 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ اکتوبر 2019 میں 31 رحیم یار خان کے قریب ہو گئی، آگ لگنے سے 74 افراد جاں بحق ہوئے۔ یہ آگ کراچی سے راول پنڈی جانے والی تیز گام ایکسپریس کی 3 بوگیوں میں لگی تھی۔ 2 جولائی 2020 شیخ پورہ کے نزدیک مسافر ٹرین اور بس کے درمیان تصادم میں کم از کم 22 افراد جان سے گئے۔ ٹرین حادثہ فاروق آباد اور بحالی ریلوے اسٹیشن کے درمیان بغیر پھاٹک والی ریلوے کراسنگ پر پیش آیا۔ جولائی 2019 کو رحیم یار خان کے قریب حادثے میں کوئٹہ جانے والی ایکسپریس ایک مال گاڑی سے ٹکرا گئی اور اس حادثے میں 24 مسافر جاں بحق جبکہ 60 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ 3 نومبر 2016 کو کراچی میں 2 مسافر ٹرینوں کے تصادم کے نتیجے میں 21 افراد جاں بحق جبکہ 60 زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستان میں ٹرین حادثات کی 3 بڑی وجوہات میں سہر فہرست ریلوے ٹریک سے متعلقہ مسائل ہیں، جبکہ رولنگ سٹاک کے انجن اور بوگیاں اور ریلوے سگنل کا نظام بھی حادثات کی وجہ بنتا ہے۔ ان کے علاوہ ہیومن ریسورسز یا افرادی قوت کی کمی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ریلوے میں اس وقت ہزاروں تعداد میں ٹیکنیکل اور نان ٹیکنیکل سٹاف کی اسامیاں خالی پڑی ہیں، مگر حادثات میں دیکھا گیا ہے کہ مسئلہ زیادہ ہیومن ایرر انسانی غلطی کا نہیں بلکہ پرانے سسٹم میں خرابی کا آتا ہے۔ سابق وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ روہڑی گھوٹکی ریلوے لائن بہت زیادہ خراب ہے، اس کا حل ML1 ہے۔ انہوں نے کہا مجھے امید ہے وزیر ریلوے پاکستان مسلم لیگ نون پر کام کر رہی ہے، جو ٹریکس زیادہ خراب ہیں کم از کم انہیں تو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب پاکستان ریلوے کا شمار ایشیا کی بہترین ریلویز میں ہوتا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق آزادی کے بعد پاکستان ریلوے کے پاس 821 ریلوے انجن ہوا کرتے تھے، جبکہ یہ تعداد کم ہوتے ہوئے 528 رہ گئی ہے، جن میں سے صرف 148 چالو حالت میں ہے۔ ان میں سے کچھ امریکی ہیں، کچھ جاپانی، کچھ جرمنی اور چینی ہیں۔ ان میں سے تقریباً تینوں ہی ساخت میں کچھ نہ کچھ خامیاں موجود ہیں۔ بد انتظامی اور بدعنوانی ریلوے کے محکمے کو ایک عرصہ دراز سے دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ اس میں ریلوے کے اعلیٰ سے اعلیٰ حکمران اور معمولی ملازمین سمیت سبھی افراد شامل ہیں۔ گھوسٹ ملازمین کا مسئلہ ریلوے کی بحالی کا ایک بہت بڑا سبب ہے، جو صرف تنخواہیں ہی وصول کرتا ہے۔ پٹری سے اتری ہوئی پاکستان ریلوے کو ٹریک پر چڑھانے کے لیے خلوص نیت اور
کارگر حکمت عملی کی ضرورت ہے. یہ حکمت عملی طویل مدت منصوبہ پر مشتمل ہوئی چاہے، لیکن سب سے پہلے ان عوامل کا جائزہ لینا چاہیے جو اس محکمے کی بربادی کا سبب بنتے ہیں. ناظرین یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے کچھ مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. نہ یہ ایڈ عام ہے اور نہ اس میں اس نمکو کا کوئی کام ہے. پیش ہے کرکرے نمکو، ہائی کوالٹی انگریڈینٹس، چٹپٹے ہربز اور سپائسز، تازے آئل میں بنا، ملٹی لیئر ہائیجینک پیکیجنگ جو رکھے کرکرے نمکو کو قرار، خستہ اور بالکل سیف. کیا ہوا؟ صحیح نہیں بولا؟ بہت اچھا تھا. اب میں کھا لوں؟ اب نمکو نہیں، صرف کرکرے نمکو. کرکرے کا ویلکم بیک ناظرین. اس ٹائم ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے محمد عاطف صاحب موجود ہوں گے. ان سے ہم جانیں گے ان ساری چیزوں کے اوپر. عاطف صاحب سب سے پہلے آپ بتائیے گا پاکستان تحریک انصاف کے پاس ریلوے کو بحال کرنے کے لیے کیا منصوبہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے مجھے وقت دیا. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ جو پاکستان ریلوے ہے یہ کوئی 2 سال سے آ کے 3 سال میں عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے خراب نہیں کر دی. کبھی ان لوگوں نے سوچا تھا کہ جو ریلوے ہے اس کو بھی انہوں نے ان کا جو سسٹم ہے وہ ٹھیک کرنا ہے یا اس کو اپ گریڈ کرنا ہے. کبھی نہیں سوچا کسی نے. تو خان صاحب تو فیٹ اپ سے کبھی نکل رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں ہم لوگ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ امید ہے اس کو ہم جلد از جلد جو ہے وہ اچھے لیول پہ لے کے آئیں گے پاکستان ریلوے کو. اچھا عاطف صاحب، ML1 تو سی پیک کا حصہ ہے اور ایک طویل مدت منصوبہ ہے. اس منصوبے پر آپ نے ریلوے کی بحالی کے لیے کام شروع کیا ہے کیا ابھی تک؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں وہ ML1 کے کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ اسٹارٹ ہوئے ہیں، ان کو اناگوریٹ کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے شیخ رشید صاحب کے ساتھ مل کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم تو لگتا ہی ہے. دیکھیں میرے بھائی وہ 2-3 سال میں وہ 2-4 کنال کا گھر بنانا ہو تو وہ نہیں بنتا. تو یہ تو پورا پاکستان ان لوگوں نے ایسا خراب کر دیا، ہمیں کنویں میں بدل دیا تھا. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایماندار بندہ ہے جس کی نیت صاف ہے عمران خان کی. ان شاء اللہ تعالیٰ وہ نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دیتا ہے. اچھا کتنا عرصہ آپ کو لگتا ہے کہ کتنے عرصے میں اس میں بہتری آ جائے گی؟ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں جی، جیسا خان صاحب زور و شور سے لگے ہوئے دن رات محنت کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر واحد پرائم منسٹر جو 18 گھنٹے لگاتار ملکی امور دیکھ رہا ہے. تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ودن ایئر جو ہے وہ اللہ خیر کرے پاکستان ریلوے کی بہتر ہو جائے گی. جیسے PIA ہوا ہے کافی بہتر ہوا ہے پہلے سے. اچھا عاطف صاحب، اب تو تصدیق ہو گئی ہے کہ پٹری خستہ حال تھی، مرمت کے لیے خط بھی لکھا گیا، پھر مرمتی کام میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی کہ اتنا بڑا حادثہ رونما ہو گیا؟ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی نہیں چلنے دے رہی تھی PTI کی گورنمنٹ کو. تو یہ وہی شاخسانے ہیں سارے، جو بیوروکریسی ہے وہ ان لوگوں کی پٹواری تھے سارے. اور ان لوگوں کی بھرتی تھی، کو جب تحصیلدار تھا بھرتی تو وہ آج کمشنر بن
تو ان لوگوں سے امید ہے جلد از جلد جان چھوٹ جائے گی. خان صاحب لسٹیں بنوا رہے ہیں اور کافی حد تک بن گئی ہیں. جو کرپٹ مافیا تھا نا بیوروکریسی میں بھی, آپ کو پتا ہے کہ ہر چیما وغیرہ جو ہے وہ ایک ایک بندے پہ 18 ارب کا جو ہے وہ کرپشن ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ان سے جان چھوٹ جائے گی بہت جلد. لیکن عاطف صاحب, شیخ رشید صاحب تو وزیر ہیں, پھر جب انہیں علم ہو گیا اس بات کا کہ پٹری اس قابل نہیں ہے کہ ٹرین اس کے اوپر سفر کرے, اتنی جانوں کا مسئلہ ہے, تو پھر انہیں اگر یہ بیوروکریٹس وغیرہ ان چیزوں پر حکومت کو کام نہیں کرنے دے رہے, تو پھر شیخ رشید صاحب کا کام نہیں بنتا تھا کہ اس پٹری کے اوپر ٹرین چلنے ہی نہ دیتے؟ دیکھیں وہ بھی مجبوری ہوتی ہے محکمے کی کہ اس کو چلانا تو ہوتا ہی ہے. عاطف صاحب, یہ لیکن اس کیسی حالت مجبوری میں ہے جس میں دیکھیں پاکستان جب کے سے میرا لاکھوں خیال ہے ہزاروں سائنٹسٹ لوگ جو ہیں ہر ریلوے سال مرتے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. موت تو برحق ہے جی, ہر بندے کو آنی ہے. لیکن دکھ بھی ہوا, افسوس بھی ہوا اس بات پہ کہ ہماری کسی بھی گورنمنٹ نے پچھلی نے آج تک 70-73 سال ہو گئے ہیں, کبھی اس پہ کسی نے کام کیا تو مجھے آپ بتا دیں. اب اگر ایک بندہ لگا ہوا تو اس کو میرا خیال ہے 36-37-40 محکمے ہیں, ان میں سے ایک ایک کو بھی ٹھیک کریں تو میرا خیال ہے سال ہر سال لگ جاتے ہیں. اچھا تو عاطف اللہ صاحب, کا بڑا شکر ہے, آپ ہماری جی ڈی پی دیکھ لیں کہ 3.9 تک پہنچ گئی ہے کووڈ کے دوران بھی. عاطف صاحب, یہاں پر آپ کی حکومت خود کہہ رہی ہے کہ ریلوے حکام کی غفلت کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں, تو آپ ان کرپٹ افسران کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بالکل کر رہے ہیں. آپ کو آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ خان صاحب نے اور وزیر اعلیٰ صاحب عثمان گلزار صاحب نے پنجاب لیول پہ اور پاکستان لیول پہ جو کرپٹ مافیا ہے نا اس میں بیوروکریسی میں, اس کی لسٹیں ریڈی ہو رہی ہیں. میرا خیال ہے چند دن میں ان لوگوں میں سے کافی جو ہے وہ نکل جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی بہت سے ایسے کرپٹ افسران ہوں گے؟ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے تو ایک بھی افسر بھرتی نہیں میرے بھائی کیا, سارے پرانے بھرتی ہیں. جو بھی افسر ہے اس بار میں گریڈ سے اوپر ہے, وہ ابھی تک تو پچھلے چل رہے ہیں نا سارے. اور ان میں بھی بہت ساری خامیاں, وہ کسی دن میں آؤ کسی شو میں کروں گا اس کو ہائی لائٹ, کہ جو ہمارے سی ایس ایس ہے, پی ایم ایس ہے, اس میں بہت ساری خامیاں ہیں. رائٹ. اسی لیے غلط بندے اور کرپٹ بندے وہ اوپر چلے جاتے ہیں. اچھا عاطف صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ کافی پرانا یہ سسٹم خراب ہوا ہے, اسے ٹائم لگے گا بننے میں, ریلوے کی بحالی 1-2 دن کا کام تو ہے نہیں, نہ ہی یہ بہت جلد ہونے والا کام ہے, تو آپ لوگ اپوزیشن اور آپ لوگ مل بیٹھ کر کیوں نہیں اسے کچھ فائنل کرتے کہ اس کے اوپر کوئی کام کیا جائے؟ ہر سال جو ٹرینوں کے اتنے بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں, انہیں کس طرح سے میرے پھر بھائی کنٹرول کیا جائے گا؟ تو ہم لوگوں نے دعوت دی تھی کہ ہر مسئلے پہ ہم لوگ بیٹھ کے بات کریں گے. اب الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں بنائی ہیں تو اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ قبول ہی نہیں ہے. یعنی کہ ان کو پاکستان کی ترقی قبول ہی نہیں ہے نا کسی طریقے بھی اپوزیشن کو. وہ تو اپنے ہی رونے رو رہے ہیں, ہمیں یہ دے دیں, ہمیں این آر او دے دیں, فلاں کر دیں. وہ ابھی تک ووٹنگ مشینوں پہ نہیں آئے کہ ہم اس پہ آپ کے ساتھ آتے ہیں بیٹھ کے. جو اس میں خامیاں ہیں, ہوں گی خامیاں ہوں گی کسی بھی چیز میں, نئی چیز میں وہ ساری پرفیکٹ نہیں ہوتی, لیکن وہ خامیاں ہمیں بتائیں تو صحیح نا خان صاحب کو. جس طرح عاطف صاحب, وہ خامیاں بھی دور کریں گے. جس طرح سے حادثات ہوتے ہیں, چاہے وہ ٹرین حادثہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی بڑا حادثہ ہو جس میں ہزاروں یا 100 کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اپنے پیاروں سے بچھڑ جاتے ہیں, تو کیا اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں ان کا کیا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ہماری دعائیں ان گھر والوں کے ساتھ ہیں؟ کیا ان کے صرف یہ الفاظ بول دینے سے جن لوگوں کا پیارا گیا ہوتا ہے, کیا انہیں تسکین مل جاتی ہے؟ دیکھیں جی, اپوزیشن کا تو کام ہی یہی ہے کسی کا باتوں باتوں میں ہر چیز کو ڈالنا. لیکن میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک ایسے پاکستانی پہلی دفعہ عمران خان کو گورنمنٹ ملی ہے, تو یہ لوگ پچھلے میرا خیال ہے 35-40 سال سے گورنمنٹ سے 70 سے پیپل پارٹی آ رہی ہے اور نون لیگ جو ہے وہ 85 سے آ رہی ہے. تو ان لوگوں نے کبھی اس بارے میں, ٹرین بارے میں سوچا تھا اس کے ٹریک کو بھی اچھا کرنا ہے کہ صرف لاہور پہ اربوں خربوں روپیہ لگا دینا تھا؟ دیکھیں عاطف صاحب, جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جی کہ جی, میں ڈسٹرکٹ ننکانہ سے ایم پی ہوں اس وقت. ڈسٹرکٹ ننکانہ, ڈسٹرکٹ قصور اور ڈسٹرکٹ شیخو پورا ان لوگوں نے ایل ڈی اے کی جوریڈکشن میں ڈال دیا تھا. بنتا ہی نہیں ایل ڈی اے مین لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. بھائی لاہور میں باقی تینوں ضلع کیسے آ گئے؟ ہمارے لوگ بھی اس کے پچھلے 6 سال جو ہے ابھی ہم نے ٹرائی کی ہے سارے ایم پی ایز نے مل کے, شیخو پورا, قصور اور ننکانہ کے, جو خدا رہا ہمارے غریب عوام کی جان چھوڑے, ایل ڈی اے سے نکالیں اس کو. تو ابھی میرا خیال ہے گورنر صاحب نے پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آرڈیننس جاری
یہ بھی اس کو صرف لاہور تک کیا ہے. ایسے ایسے تو ان لوگوں نے کام کیے کہ غریب عوام جو ہے ہمارا سارا پیسہ تینوں ضلعوں کا لاہور میں آ کے لگ رہا تھا. انہوں نے تو وہ اس چیز میں کام کرنا ہوتا ہے جس میں کرپشن ہو, ان کو کمیشن ملے. عاطف صاحب وہ آپ کی بات بالکل, میٹرو بن گئی تھی تو اس کے بعد اورنج ٹرین کا مقصد نہیں تھا کوئی لاہور میں بنانے کا. اتنا پیسہ اس کا قرضہ اس کی آپ نے عاطف صاحب یہ تو عاطف صاحب یہ باتیں میرے خیال سے پوری عوام جانتی ہے کہ کس نے کتنی کرپشن کی, اور میرے خیال سے ہم میڈیا والے اپنی کوشش کے تحت ہم لوگوں تک یہ حقائق پہنچاتے ہیں کہ کون کتنی کرپشن کر رہا ہے, کس طرح سے پاکستان کو لوٹ رہا ہے, کس طرح سے پاکستان کی معیشت کو برباد کر رہا ہے. یہ بات دوسری سائڈ پر چلے جاتی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ریلوے کا جو سسٹم ہے ہر سال کوئی نہ کوئی ایک ایسا بڑا حادثہ ضرور پیش آتا ہے جس میں کافی تعداد میں سوؤں کی حساب سے یا ہزاروں کی تعداد سے جو لوگ ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو مسلم لیگ نون کا دور ہو, پاکستان پیپلز پارٹی کا دور ہو, اگر انہوں نے کام نہیں کیا تو میرے خیال سے 2 سال سے اوپر کا بھی آپ کا وقت گزر چکا ہے اس حکومت میں, تو میرے خیال سے آپ کو سب سے پہلے اس چیز پر ضرور کام کروا لینا چاہیے تھا کہ کوئی ایسا بڑا حادثہ نہ پیش ہے جس میں لوگوں کی جان جائے. جو ہمارا تھا انٹرنیشنلی سیٹ اپ سے نکلنا سب سے ضروری ہمارے ملک کے لیے, ہم سب کے لیے سب سے ضروری تھا سیٹ اپ سے نکلنا. جو یہ لوگ ہمیں پھنسا گئے تھے, قانون سازی کبھی نہیں کی تھی انہوں نے, پرائم منسٹر صاحب کہیں جاتے ہی نہیں تھے, کوئی کیبنٹ میٹنگ نہیں تھی, ٹھیک ہے, نہ وزیر اعلیٰ صاحب کہیں جاتے تھے. میرا خیال ہے آپ ان کی 5-5 سال کی جو کیبنٹ میٹنگ ہیں وہ دیکھ لیں اور ہماری میٹنگ دیکھ لیں کہ خان صاحب ہر منگل کو کیبنٹ میٹنگ کرتے ہیں, ہمارے سی ایم صاحب ہر 15 دن بعد کیبنٹ میٹنگ کرتے ہیں. تو ان وہ سیٹ اپ سے آپ کو علم ہی ہوگا کہ ہم کمپلینٹ میں آ گئے ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے نکلیں گے بھی. جو انہوں نے ہمیں ہمارے ملک کو پھنسایا ہوا تھا تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ نظر ہے خان صاحب کی, لیکن اکیلا بندہ جو وہ اتنی ایفرٹ نہیں کر سکتا جتنی خان صاحب کر رہے ہیں. بالکل عاطف صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. گورنمنٹ ہر وقت ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے. عاطف صاحب آپ بالکل میں چیز ہے اس میں ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں ہر وقت. رائٹ عاطف صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. اس بگڑے ہوئے سسٹم کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا, کتنا ٹائم لگے یہ ایگزیکٹ بتایا نہیں جا سکتا کیونکہ نیچے سے لے کے اوپر تک کرپشن ہی کرپشن ہے, ہر ادارے میں کرپشن ہے. لیکن اسے آپ کی حکومت جو ہے اسے تو مجھے بتا دیں ابھی 3 سال میں تو یہ اس کو ٹھیک بھی نہیں ہم لوگ کر سکتے نا. نہیں عاطف صاحب اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ جو پٹریاں خراب ہوں, جن کا آپ کو پہلے سے علم ہو جائے کہ یہ پٹری خراب ہے, اس پر ٹرین نہیں چلنی چاہیے, کم از کم اس راستے کو تو آپ بند کر سکتے ہیں. اس کے سامنے پھر بیوروکریٹ یا کوئی بزنس مین یا کوئی دوسرا تیسرا بندہ تو آپ کی رکاوٹ نہیں نہ بنتا. میرے بھائی اتنی ایک لائن اگر بند کریں گے تو کتنی عوام کو نقصان ہوگا. سر جانے بھی تو بچیں گی نا. کرتے ہیں جو لوگ ٹرین کے ساتھ ہی جاتے آتے ہیں جہاں سے جی ٹی روڈ نہیں گزرتے, موٹر وے نہیں گزرتی, کوئی ایسا ٹریولنگ ان کے پاس اور چیز نہیں ہے ٹریول کرنے کے لیے, تو وہ تو پھر وہ بیچارے لوگ تو اسٹک ہو کے بیٹھ جائیں گے نا اپنے علاقے میں. رائٹ. اچھا عاطف صاحب یہ بھی بتا دیں اس حادثے کی رپورٹ کب تک منظر عام پر آ جائے گی؟ یہ ان شاء اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے ابتدائی رپورٹ تو آ گئی ہے آج, کیونکہ وہ پٹری جو تھی وہ کہیں سے انہوں نے کی ہوئی تھی, ریلوے والوں نے اس کو ریپیئر کیا تھا, لیکن وہ پورے طریقے سے ریپیئر نہیں ہو سکی اچھے طریقے سے, اس لیے یہ حادثہ میرا خیال ہے پیش آیا. جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے تو بھی میرا خیال ہے ہم نے تو ہر رپورٹ شائع کی ہے جی, انہوں نے تو ابھی تک ماڈل ٹاؤن والی رپورٹ نہیں شائع ہونے دی تھی, انہوں نے باقی ساری رپورٹیں نہیں شائع ہونے دی تھی. ہم نے تو دیکھیں جو بھی کوئی بندہ کرپشن میں آتا ہے تو خان صاحب فوری طور پہ اس کو یا ریزائن اس کا دے دیتے یا اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہو. چلیں بہت شکریہ محمد عاطف صاحب, آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ہیں, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, اس کے بعد مسلم لیگ نون کا جو بیان ہے اس کے اوپر بھی ہم ان سے بات کریں گے. عاطف صاحب
ना ये एड आम है और ना इसमें इस निम्को का कोई काम है। पेश है कुरकुरे निम्को, हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, चटपटे हर्ब्स और स्पाइसेस, ताजे ऑयल में बना मल्टी लेयर हाइजीनिक पैकेजिंग जो रखे कुरकुरे निम्को को करारा, खस्ता और बिल्कुल सेफ। क्या हुआ? सही नहीं बोला? बहुत अच्छा था। अब मैं खा लूं? अब निम्को नहीं, सिर्फ कुरकुरे निम्को। कुरकुरे का नया तूफानी मिर्ची का पंच विद कड़ाकेदार क्रंच। आम फोम पर ज्यादा दबाव अपना असर छोड़ जाता है, लेकिन लचकदार और पायदार यूनिफॉर्म पर नहीं। यूनिफॉर्म हमेशा से अपने कस्टमर्स की हेल्थ और सेफ्टी को इंश्योर करता आया है। अपनी तमाम प्रोडक्ट्स पर सेफ्टी सील लगाकर, प्लास्टिक के बजाय कपड़े की पैकिंग मुतारिफ करवाकर और अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को हेल्थ एंड सेफ्टी के उसूलों के ऐन मुताबिक बनाकर, ताकि आप तक पहुंचे जरासीम से पाक क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमेशा। यूनिफॉर्म मेक्स अ हेल्दी होम। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मोहम्मद जवेद साहब ने हमारे साथ लाइन पर इन होना था, लेकिन किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से वो शायद प्रोग्राम में हमें ज्वाइन नहीं कर सके। इसके अलावा नाजरीन, आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा बड़ा हादसा पेश हो जाता है जिसमें कई ऐसे पाकिस्तानी अवाम के जो लोग हैं वो इस हादसे का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो ट्रेन में लगी आग हो, चाहे वो ट्रेनें आपस में टकराई हों। अपोजिशन की तरफ से या हुकूमत की जानिब से सिर्फ एक ही बात दोहराई जाती है कि हमें बहुत अफसोस हुआ, हम दिली दुख का इजहार करते हैं, लेकिन जिन लोगों के प्यारे खो जाते हैं इन हादसात में, कोई उनसे जाके पूछे कि उनके दिल पर क्या गुजरती है, वो किस तरह से इस मुश्किल वक्त में से गुजरते हैं, किस तरह से वो अपने आप को बेहतर करते हैं, बेहतर लाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सिर्फ अपोजिशन या हुकूमत की जानिब से इतना कह देना कि हम दिली दुख का इजहार करते हैं, हमारी दुआएं, हमारी तमन्नाएं इन लोगों के साथ हैं, सिर्फ मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सियासत में अब ये चंद कुछ ऐसे अल्फाज रह गए हैं जो हुक्मरानों को या फिर हमारे जो साबिक वज़ीर होंगे या साबिक MNAs होंगे, MPs होंगे, उन्हें सिर्फ इनके अलावा कुछ काम नहीं आता। अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं तो वो किसी न किसी रोले में पड़े रहते हैं कि पिछली हुकूमत ने हमें बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान को कुछ छोड़ के नहीं गई, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मुईशत बर्बाद हो गई है। लेकिन जिन कामों को उन्हें सबसे पहले करना चाहिए, पाकिस्तान की आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, अब तक सारी जितनी पिछली हुकूमतें गुजर चुकी हैं वो इस चीज़ में नाकाम रही हैं। अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसा हुक्मरान आए जो पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की आवाम के दुखों को समझे, पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात को समझे, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती हो, इस तरह की कोई हुकूमत आए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।